یا اللہ یا اللہ۔ اجتماعی قربانی میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اجتماعی قربانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے اور گائے خرید کے لائے اور گوشت سب کو پہنچا دیا۔ آپ اصل میں لوگوں کی طرف سے وکیل بنے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہم آپ کے لیے گائے لے آئیں گے اور ہمیں پورے اختیار دے دو کہ کون سی گائے میں آپ کا حصہ ڈالیں۔ یہ جائز ہے، لیکن اس پہ پروفٹ کمانا جائز نہیں، 1 روپیہ نہیں کما سکتے۔ ہاں، اس میں آپ متعین اجرت لے سکتے ہو کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اس کی تنخواہ اتنی دے دیں۔ وہ پہلے پبلک کو بتانا پڑے گا آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ آج کل اجتماعی قربانیوں میں بھی بزنس بھی ہو رہا ہے اور شریعت کے مسائل کا خیال بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ نے کیا کیا اجتماعی قربانی میں؟ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ جب آپ گائے خرید رہے ہیں تو لوگوں کے لیے خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ اگر کوئی کمیشن لے رہے ہیں تو پہلے بتائیں بھائی میں فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کر رہا۔ پہلے بتانا پڑے گا آپ کو کہ ایک گائے پہ میں اتنے پیسے لوں گا، کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو ایک اجتماعی قربانی کا نظم مہیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں بتایا، ایک بوٹی بھی اس میں سے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ایک پایا بھی حلال نہیں ہے کہ جی اجتماعی قربانی ہے تو پائے سارے اس کو دے دو فلانے کو۔ ہر چیز جن کے حصے ان کو پہنچانی پڑے گی، ان کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں رکھ سکتے، کھال بھی نہیں رکھ سکتے۔ کھال کا مالک بھی کون ہے؟ جس کی گائے ہے، وہ لوگ مالک ہیں۔ دوسرا طریقہ اجتماعی قربانی کا ہوتا ہے بزنس۔ کیا آپ کا مقصد ہے اس میں میرے جو پروفٹ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بھائی پروفٹ بھی کمانا چاہتا ہے نا کوئی آدمی، تو اس کا طریقہ یہ ہے، تو پروفٹ جائز ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک سہولت دے رہے ہو۔ تو اس کا طریقہ، 2 طریقے ہیں، یا تو پہلے سے بتا دو بھائی اتنے پیسے لوں گا میں ایک گائے پہ، گائے آپ کی ہوگی میری نہیں ہے۔ جب آپ کی ہوگی کہ اس کا مطلب جب میں نے سوراب گوٹ سے خریدی، راستے میں لایا، ٹانگ ٹوٹ گئی مر گئی تو آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں۔ پیسے بھی آپ کے، گائے بھی آپ کی ہے، نقصان بھی کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے۔ ہم صرف فی سبیل اللہ آپ کو ایک سروس دے رہے ہیں، اور اگر فی سبیل اللہ نہیں دے رہے تو ہم ایک گائے پہ، اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یار میرے لیے گائے خرید کے لے آ، وہ کہے گا یار مجھے کیا ملے گا بھائی، 500 روپے دے دوں گا، جا لے آ، ٹھیک ہے نا؟ تو وکیل بھی لجرا ہو گیا۔ دوسرا طریقہ اجتماعی قربانی کا یہ ہے کہ آپ اس پہ ہر گائے پہ پروفٹ کمانا چاہتے ہو اور لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ مجھے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل پبلک کو بتا دو تو پھر بڑے مسائل لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو پھر ایسا کریں، گائے اپنے لیے لے کر آئیں، یا تو پوری گائے کسی کو پہنا دیں، ٹھیک ہے؟ 60,000 کی گائے لی، 70 میں پہنا دی، 10,000 آپ کا سیدھا پروفٹ، تو ٹھیک ہے نا؟ تو جو سوراب گوٹ میں جانور بیچ رہا ہے وہ یہ تھوڑی بتاتا ہے کہ میں نے کتنے کی خریدی، وہ کہتا ہے آپ کو اتنے کی دیں گے ہم۔ تو ایک بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 25, 30, 100 گائے لے کر آئیں اور ہر گائے کے ریٹ متعین کر دیں، جو سیدھا بزنس ہے، بھائی یہ گائے اتنے کی ہے، جس نے لینا ہے لے، نکلے یہاں سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گائے کے حصے فروخت کریں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ گائے کے کیا فروخت کریں؟ حصے فروخت کرنے میں یہ ہوگا کہ گائے آپ لے کر آئیں گے، وہ آپ کی ہوگی، پہلے سے اجتماعی قربانی کے نام پہ حصے فروخت نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے گائے خریدی نہیں ہے۔ تو لوگوں سے پیسے لے کے حصہ کیوں بیچ رہا ہے بھائی تو؟ یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور زیادہ تر اجتماعی قربانی میں یہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا حصہ، اس میں پیسے دو۔ ابے تم نے ان کا حصہ ان کو بیچ دیا، گائے ابھی تم نے خریدی ہے نہیں۔ تو حدیث میں صاف ہے کہ جو چیز تمہارے، بلکہ خریدنا بھی کافی نہیں ہے، گائے خرید کے اپنے قبضے میں لے لیو۔ ارے بہاولپور آپ نے فون کیا یار 100 کٹے کھڑے ہوئے، ہاں بھائی ہیں، میرے ہو گئے اتنے میں، ہو تو آپ کے گئے، مگر ابھی آپ اس کو بیچ، بولو بھائی نہیں، قبضہ نہیں ہوا آپ کا، تو وہاں بھی حصہ نہیں بیچ سکتے۔ ہاں آپ اس کو وہیں الگ کر دیں، کوئی وکیل بھیج دیں اپنا، کسی کو وکیل بنا دیں، یار ان گایوں کو لے کے ذرا الگ ہو جاؤ۔ تو اب کیا ہوگا، جب آپ کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ گائے آپ کے رسک میں داخل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مرے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا۔ دیکھو اور آسان سمجھاؤں، شو روم میں گاڑی خریدی بھی، آپ نے کمپنی سے گاڑی خرید لی، آگ لگ گئی شو روم میں، تو نقصان کس کا ہے؟
شو روم کا آپ کا تھوڑی ہے. آپ کہیں گے مجھے کچھ ملا ہی نہیں, ابھی تو میں نے پیمنٹ کی تھی اور گاڑی پہ قبضہ تو میرا ہوا نہیں تھا, تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ آپ کا. بالکل, کیونکہ قبضہ نہیں ہوا نا, حالانکہ ملکیت ہو گئی تھی آپ کی. تو اس گاڑی کی ملکیت تو ٹرانسفر ہو گئی, مگر اس گاڑی پہ پروفٹ کمانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں آئی ہے نا, جس چیز کا آپ نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو, شریعت کہتی ہے اس کا فائدہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. داغا دکھانا مطلب پکی دادی کا نا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں, وہ گاڑی شو روم میں آپ کے لیے الگ نکال کے اس نے سائڈ پہ کر دی کہ بھائی اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کی گاڑی ہم نے سائڈ پہ کر دی ہے, کھڑی ہوئی ہے, لے جاؤ, آگ لگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ بھی قبضہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب گاڑی کو آگ لگتی ہے, کمپنی بولے گی بھائی ہم نے تو آپ کی گاڑی پوری سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, شو روم سے ہٹ کے الگ کر دی تھی, اور یہ اب آپ کے زمان میں تھی, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب جب اس اسٹیج پہ ہے تو آگے بیچ سکتے ہیں. تو قربانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ قربانی کا حصہ جب آپ اجتماعی کر رہے ہو تو آپ اگر نفع کمانا چاہتے ہو تو گائے لے کر آؤ, پھر لوگوں کو بتاؤ یہ گائے میں اتنے کا حصہ ہے, اور دیکھو گائے کو, دیکھ کے حصہ خریدو. سمجھ میں آتا ہے؟ خریدو, نہیں آتا تو پتلی گلی سے نکلو. ایڈوانس میں اگر آپ نے پیسے ان سے لے لیے تھے تو یہ کہہ کے مت لو کہ ہم گائے بیچ رہے ہیں, گائے خریدی نہیں تو بیچا کہاں سے. آپ بولو بھائی بکنگ ہو رہی ہے, کیونکہ لوگوں میں ڈر ہوتا ہے گائے لائے وہ پتہ چلا دیے ہی نہیں. تو ایڈوانس میں پیسے لے کے جب گائے لاؤ تو اس کو دکھاؤ یہ گائے ہے, چاہے واٹس ایپ پہ دکھا دو, اس کو بتاؤ خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. وہ کہ نہیں خریدنا تو پورا حق ہے اس کو کہ اپنے پیسے واپس. ذرا بھی آپ اس میں چونو چرا نہیں کر سکے, تم نے تو بولا تھا. بھائی یہ بولا تھا, خریدا تھوڑی تھا, خرید تو اب رہے ہیں. بغیر دیکھے خریدنا بھی جائز نہیں ہے کسی چیز کا. اگر کوئی شریعت میں اصول ہے کہ جو بغیر دیکھے کسی چیز کو خرید لے تو دیکھنے کے بعد اسے بے فسخ کرنے کا مکمل اختیار ہے, اس کو خیار رویت کہتے ہیں. تو خریدنے کے بعد جب واپس کرنے کا اختیار ہے تو ابھی تو خریدی نہیں ہے, تو اس وقت وہ آ کے دیکھے گا, آپ بولو گے بھائی یہ میں نے بیچا ہے, چاہیے تو لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, اب جب اس نے خرید لیے وہ 7 حصے گائے کے, 7 آدمیوں نے خرید لیے, گائے کا اگلے دن انا للہ ہو گیا, تو نقصان اجتماعی قربانی والوں کا نہیں ہوگا, بلکہ کیونکہ گائے ان کی تھی. نہیں آ رہی بات؟ گائے کس کی تھی؟ ان کی تھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کھلانا پلانا بھی ان کے ذمہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ جو اب ان کو کھلا رہے ہو فی سبیل اللہ, کیونکہ آپ نے کہا یار کسٹمر کو کچھ سہولت دیں گے تو خریدے گا نا, تو سہولت آپ یہ دے رہے ہو کہ کھلانا بھی ہمارے ذمہ, قصائی بھی ہم کاٹ کے دے دیں گے, یہ سب فری پھوکٹ کا ہو رہا ہے, واجب نہیں ہے. لیکن یہ آپ کسٹمر کو لوگ سہولتیں دیتے ہیں نا, یار ہم سے فریج خریدو گھر پہنچائیں گے, ہم سے فریج خریدو 1 سال کی وارنٹی. تو یہ عرف کی وجہ سے جائز ہے, ورنہ یہ بھی اصل میں فاسد ہے کہ جو جس کی ہے وہ پھر خود ہی کرے. لیکن چلو آپ نے ان کو ایک سہولت دے دی, عرف بھی ہے اس کا, ضرورت بھی ہے, لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر گوشت بھی سارا انہی کا ہے. تو یہ اس طرح سے معاملہ